مالکے کربلا جان تم پر فدا، دل تمہارا ہوا اے کریم کربلا۔ مالکے کربلا جان تم پر فدا، دل تمہارا ہوا اے کریم کربلا۔ زمین و آسمان، بحر جبل دشت گلستان، یہ شمس اور یہ قمر، ستارے اور کہکشاں، بس ادب جھکا کے سر تمام خلقت جہاں، پکارتی ہے السلام علیک صاحب زمان۔ حسین یا حسین، 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 حسین یا حسین۔ وہ آپ کا کرم صدائیں دیں ہم شہید کربلا۔ حسین یا حسین، 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 حسین یا حسین۔ حضرات گرامی، ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہیں اور رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ غفور رحیم، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اب آپ قرآن کا حکم آ گیا نا کہ اللہ کے محبت کرنے والوں کے لیے، یہ جو کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو سرکار اللہ نے کہا کہ سرکار سے فرمایا اپنے محبوب سے کہ میری اتباع کرو۔ اب دو چیزیں ہیں، اطاعت و اتباع۔ اطاعت کہتے ہیں کہ جو حکم دیا جائے وہ کرا جائے، وہ اس کو اطاعت کہتے ہیں، وہ ذرا ادنیٰ چیز ہے۔ اور اتباع وہ ہے کہ جو آپ کریں، جو کرنے کو کہیں نہیں بلکہ کریں، اور تو وہ امت کرتی رہے، جو یعنی آپ کی سیرت پہ چلے، آپ کی حرف بہ حرف سیرت پہ چلے، اور اس کو اتباع کرنا کہتے ہیں۔ یعنی رسول کی اتباع کرنے کا اجر یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کے زمرے میں شامل کر لے گا، نہ صرف تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا بلکہ تمہیں اپنے محبوب بندوں کے زمرے میں شامل کر لے گا۔ یہ قرآن ہو گیا۔ اب آگے آئیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، آگے فرماتا ہے 25ویں پارے سورہ شورى آیت میں مودت میں فرماتا، قل کہہ دیو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا رسالت، دین پہنچانے کا، رسالت، اجر رسالت، یعنی جو تم نے دین پہنچایا اس کا کچھ اجر نہیں چاہتا۔ کیا چاہتا ہوں؟ قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہم پہ اتنے احسانات کیے ہیں اور آپ نے ہمیں زحمت سے رحمت کیا، جہنم سے جنت دی، آپ نے ہمیں اسلام دیا، ہمیں کفر سے نکالا، ہم پہ کس قدر آپ کے احسان ہیں، اور آپ پہ کئی وقت کے فاقے ہو جاتے ہیں، آپ پہ، آپ کے ازواج پہ، آپ کے اہل بیت پہ۔ تو کچھ دنیا کا مال لا کے نظر کرنا چاہا تو اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی کہ جو اسلام ہے یہ اتنا سستا نہیں ہے کہ دنیا کی قیمت سے، دنیا کی دولت سے، نذرانے سے خریدا جا سکے۔ اس کی اجر جو ہے اتنا سستا نہیں ہے، اس کا ایک اجر مقرر کیا گیا۔ وہ اجر یہ تھا کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔ مسلم و بخاری کی حدیث شریف ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے اقربا ہیں جن کی محبت ہم پہ واجب کی گئی، تو آپ نے فرمایا علی و فاطمہ حسن حسین، یعنی علی فاطمہ حسن حسین کی محبت قرآن کی روح سے ہم پہ واجب ہو گئی۔ دو چیزیں دیکھیے، ایک اللہ کی رسول کی اتباع جو ہے آپ کو محبوب بنا دے گی، اور دین آپ تک پہنچانے کا اجر جو ہے اللہ نے اہل بیت کی محبت رکھی۔ تو مطلب دین کیا ہے؟ نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب کوئی چیز اگر آپ کے پاس
آپ کوئی کسی چیز پہ آپ کا حق جب بھی بنے گا جب کہ آپ اس کی قیمت ادا کر دیں گے. تو پہلے جو نعمت دی کہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت یعنی کلمہ، تو کلمہ ہی آپ کا قبول نہیں ہوگا، آپ اہل بیت نبی سے محبت نہیں کریں گے، نماز قبول نہیں ہو، حج زکوٰۃ قبول نہیں. جو دین کیا ہے؟ تمام نیک کام کرنا اور تمام برے کاموں سے دور رہنا، یہ دین ہے. تو یہ کسی بھی نیک کام کا اجر آپ کو جب تک نہیں ملے گا جب تک آپ اہل بیت رسول سے محبت نہیں کریں گے. تو دو چیزیں چلتی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ کہ ایک تو اتباع رسول، اور ایک اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کہہ دیا آپ کہ میرے اقربا سے محبت کرو. تو دو حکم ہو گئے. اب اور اللہ نے آپ نے اہل بیت کی شان دکھائی. لوگ کہتے ہیں صاحب پنجتن کہاں سے آئے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو آپ نے ایک کملی اوڑھے تھے آپ، تو اس کملی میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے حضرت دونوں امامین کو اس کملی میں لے لیا. پھر بھی خاتون جنت حضرت فاطمہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لے لیا، اور اس کے بعد مولا علی شیر خدا کو لے لیا. اب یہ 5 تن ہو گئے، 5 تن ہو گئے. ان 5 تنوں کے لیے آیت اتری کہ انما یرید اللہ یذھبکم عنکم الرجس واہل بیتکم یطہرکم تطہیرا، کہ آپ ان کی پاکی کی گواہی اللہ نے دے دی کہ اللہ نے ان کو نجاست سے اور تمام غلاظت سے اور تمام اس سے پاک کر دیا. یہ عظمت ان کو دکھائی کہ یہ پاک ہیں، معصوم ہیں، مطلب معصوم ہیں، ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، یہ معصوم ہیں. تو اب آیت مباہلہ اتری. اب آیت مباہلہ کے وقت ازواج مطہرات بھی تھیں اور بھی، لیکن جب کہا کہ ابناؤنا ابناؤکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں، وہ نساؤنا و نساؤکم، وہ تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لائیں، اور انفسنا و انفسکم، تم اپنی جانیں لاؤ ہم اپنی جانیں لائیں. تو ابناؤنا و ابناؤکم میں اللہ نے کہا کہ اپنے بیٹے لاؤ. اللہ کو معلوم ہے کہ رسول کے بیٹے نہیں ہیں، نواسے ہیں، تو ان نواسوں کو ابن رسول اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ابن رسول اللہ کہا ہے. امام حسین علیہ السلام کو گود میں لے کے، اتنے چھوٹے تھے، اور امام حسین صاحب کے ہاتھ پکڑ کے، اور بیوی سیدہ کو لیا. نساء ازواج مطہرات بھی تھیں، لیکن یہ حکم جو اس میں جو پنجتن ہیں وہ یہی ہیں. تو بیوی سیدہ کو لیا اپنی عورتوں میں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ تو بیوی سیدہ کو لیا، اور اپنی جان کو لاؤ تو مولا مشکل کشا کو لیا. یعنی مولا علی شیر خدا جان رسول ہیں، تو یہ جان کو اپنے لیا. یہ پنجتن ہو گئے. اب سرکار جب چلے اور آپ نے کہا کہ میں ان پہ لعنت کروں گا کہ جھوٹوں پہ لعنت ہو اور تم آمین کہہ دینا. تو وہ انہوں نے جب دیکھا کہ عیسائیوں نے دیکھا کہ اتنے نورانی چہرے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے. لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ یہ افضل ترین معصوم لوگ ہستیاں ہیں جن سے محبت فرض کی گئی جگہ جگہ، آیت تطہیر کے وقت، آیت مباہلہ کے وقت. تو قرآن سے ان کی عظمت ثابت ہو گئی. اب دیکھیے جو پنجتن کہا تو حضور مولا علی شیر خدا سے روایت ہے کہ سرکار حرم میں تشریف فرما تھے، تو دونوں امام کھیل رہے تھے. آپ نے فرمایا جو ان دونوں سے اشارہ کرا امام حسن امام حسین السلام سے، کہ جو ان دونوں مجھ سے، ان دونوں سے، ان کے ماں باپ سے، یعنی رسول، مولا مشکل کشا، بی سیدہ، دونوں امامین سے، ان سے جو محبت کرے گا کل وہ میرے ساتھ حشر میں میرے درجے میں ہوگا. تو پنجتن سے محبت کا اجر یہ ہے کہ وہ پنجتن کے درجے میں ہو جائے گا محبت کرنے والا. اب جب ہمیں حکم صریحاً دے دیا گیا محبت کا، تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جب وہ غمگین ہوتا ہے تو ہم غمگین ہوتے ہیں، جب وہ خوش ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. اب غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ حضرت امام حسین السلام کھیل رہے تھے کہ یک بیک آپ نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ ہچکیوں سے رونے لگے. تو میں نے پوچھا میرے ماں باپ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. بھی ام سلمہ نے کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جس گلے کو آپ گلے امام حسین صاحب کے گلے کو بوسہ دے رہے تھے، جس گلے کو آپ چوم رہے ہیں کل مطلب کربلا میں 3 دن کی بھوک پیاس کے ساتھ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ، یہ اسلام بچانے کے لیے اور بخشش، امت کی بخشش کی خاطر یہ شہید ہوں گے. تو یہ سن کے ابھی شہادت نہیں ہوئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیوں سے رو رہے ہیں. تو امام حسین کے غم میں رونا رسول کی سنت ہے. یہ آپ کو بتا چلوں کہ کہتے ہیں صاحب 3 دن زیادہ حکم نہیں ہے. یہ حکم جب ربی سیدہ نے یہ سنا تھا
کہ میرے بیٹے کو اس صورت شہید کیا جائے گا، تو آپ نے فرمایا مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ میرا بیٹا دین کی خاطر شہید ہوگا، مجھے اس کا غم ہے کہ میرے بیٹے پہ کوئی رونے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے جبرائیل سے پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے بیٹے کا، امام حسین علیہ السلام کا غم قیامت تک برپا رکھیں گے۔ ایک تو یہ خاموشی سے منانا ہوتا ہے، ایک زور شور سے مچا۔ تو جو ہم لوگ تاشا بجاتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں اور اس پہ ماتم بجاتے ہیں، اس کو برپا کرنے کا مقصد ہے، برپا کرتے ہیں زور شور سے، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ حق و باطل کی لڑائی کے وہ دن جن دنوں میں امام حسین نے اپنی شہادت پیش کر کے حق بچایا تھا، اسلام بچایا تھا، انسانیت بچائی تھی، وہ دن آ گئے۔ تو اس کو زور شور سے برپا کرتے ہیں، ان کا غم مناتے ہیں اور ان کے غم میں روتے ہیں۔ تو محبت اہل بیت، غم حسین۔ اب تیسری چیز آتی ہے تعزیہ۔ تو تعزیہ کیا ہے؟ دیکھیے، تعزیہ لوگ کہتے ہیں تعزیہ بنا ہے تعزیت سے۔ تعزیت سب سے پہلے تعزیت کس نے کری؟ تعزیت اللہ نے کری۔ جبرائیل آئے اور انہوں نے تعزیت کری کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کا بیٹے امام حسین کو اس صورت سے شہید کیا جائے گا۔ اور اب وہ تعزیت اللہ کر رہا ہے، جبرائیل تعزیت کا پیغام لے کے آ رہے ہیں۔ اور یہ کب ہو رہا ہے؟ جب آپ پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں تو ابھی انہوں نے تعزیت و تہنیت ساتھ لائے، مبارکبادی تعزیت ساتھ لائے، تو آپ سرکار رونے لگے۔ تو اس کے بعد آپ کربلا کے میدان کی مٹی جبرائیل آئے۔ دیکھیے نقطہ بتا رہے ہوں، پہلا تعزیہ کیا چیز ہے؟ پہلا تعزیہ یہ ہے کہ جبرائیل اس جگہ کی مٹی لائے جہاں امام حسین شہید ہوں گے سن 60 ہجری میں۔ ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں تو اس کے بعد وہ مٹی لا کے دی اور کہا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے کہ جس جگہ پہ امام حسین شہید ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ کوئی مرتا ہے کہ قبرستان جاتے ہیں تو جب وہاں سے لوٹتے ہیں تو ہاتھ پاؤں دھو کے آتے ہیں اور پاؤں بھی دھو کے آتے ہیں کہ وہ قبرستان کی مٹی گھروں میں نہ چلی جائے۔ لیکن یہ وہ مٹی عام مٹی نہیں ہے، نہ عام قبرستان ہے، نہ عام غم ہے۔ یہ نواسہ رسول کا غم ہے جو بخشش امت اور بقائے دین کے لیے ہوا تھا، اور اس کو برپا کرنے کا، اس کو برقرار رکھنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اب وہ دیکھیے وہ مٹی جو تھی وہ حضرت بی ام سلمہ کو دے دی، مٹی جو رکھوائی گئی، اور کہا کہ اے ام سلمہ اس مٹی کو دیکھتی رہنا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ اب یہ وہ پہلا تعزیہ تھا، وہ مٹی کی شکل میں۔ رسول نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو ایک طرف ڈال دینا یا ایک طرف دفن کر دینا، کچھ آپ نے فرمایا اس کو دیکھتی رہنا، یعنی وہ تعزیہ مطلب وہ تعزیہ بنائے رکھنا، اور جب یہ خون ہو جائے تو سمجھنا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو 10 محرم کو جب وہ امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو وہ مٹی جو خون ہو گئی تھی۔ تو یہ وہ پہلا تعزیہ تھا کہ جس کو اللہ کے حکم سے رسول نے بی ام سلمہ سے بنوایا، اور اسی کی سنت میں ہم جو ہے یہ تعزیہ بناتے ہیں۔ تعزیہ جو ہے یہ امام علی مقام کے روضے کی نقل ہے۔ تو اب ہم پہ حکم قرآن میں ہے، حدیثوں سے ہے کہ امام حسین سے محبت کرو، نہیں تو تمہارا کلمہ نماز روزہ کچھ قبول نہیں ہوگا۔ تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے منسوب جو بھی چیز ہوتی ہے اس سے بھی محبت سے آپ کرتے ہیں۔ تو جب امام حسین کے روضے کی نقل جو تعزیہ بنایا جاتا ہے تو ہم اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ جب ہم حج پہ جاتے ہیں اور حجر اسود کا استلام کرنے کا حکم ہے تو حجر اسود تک تو کوئی پہنچ نہیں پاتا ہے، تو دور سے ہاتھ یوں کر کے حجر اسود کی طرف کر کے اور اس کو ہتھیلی چوم لیتے ہیں۔ اب چومی ہتھیلی ہے، اپنی ہتھیلی چومی ہے، اور وہ ہتھیلی چومنا کیا ہو گیا؟ وہ حجر اسود چومنا ہو گیا۔ یہ ہم حج کا ارکان بتا رہے ہیں۔ حج کے جو فرض حج ہے اس کے ارکان میں یہ ہے کہ آپ یوں ہاتھ کر کے حجر اسود چومتے ہیں، استلام کرنا کہتے ہیں۔ تو حجر اسود سے منسوب کرا، اس کی طرف کرا، چوم لیا، اپنی ہتھیلی چومنا کیا ہو گیا؟ حجر اسود چومنا ہو گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے روضے کی جو نقل ہے وہ جب ہم چومتے ہیں تو روضہ چومنے کی طرح ہوتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ تو ہم یہاں پہ اپنے شہروں میں اس سے امام حسین کو یاد کرتے ہیں، ان کا غم برپا کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ان سے محبت کا جو اظہار نہیں کرے گا اس کا سمجھ لو اس کا نماز روزہ زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ تو 3 چیزیں آپ کو بتائی میں نے، افضلی محبت اہل بیت اور تعزیہ اور غم حسین۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ لوگ اہل بیت کو، مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں، یہ کہاں سے عقیدہ آیا؟ تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ عقیدہ ہم نے خلفاء راشدین حضرت ابوبکر حضرت عمر سے لیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا اے لوگوں اللہ کی محبت، رسول کی محبت میں تلاش کرو،
اور رسول کی محبت ان کے اہل بیت میں تلاش کرو. اور حضرت ابوبکر صدیق، دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو دیکھ کے قرآن بند نہیں کرتے تھے. فضیلت اہل بیت، فضیلت مولا علی شیر خدا کا عقیدہ آپ لوگ کہاں سے لا گئے تھے؟ بھائی ہم تو سنی ہیں، تو سنی کس سنت والجماعت کا سب سے بڑے جماعت میں سب سے آگے کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے نا، خلیفہ اول ہے نا. تو جب وہ ان حضرت مولا علی شیر خدا کو دیکھ کے قرآن بند کر رہے ہیں تو یہ فضیلت تو وہ خود دے رہے ہیں. یہ عقیدہ تو ہم نے ان سے سیکھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت امام حسین علیہ السلام، مشہور واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں تقریر کر ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. امام حسین 4-5 سال کے تھے. آئے کہا کہ اب میرے نانا کے ممبر سے اترو اور اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھو. تو حضرت عمر جیسا جلیل القدر صاحب خلیفہ جن کی دبدبہ تھا، اب آپ دیکھیے یہ لوگ کس قدر عظمت و محبت کرتے تھے اہل بیت سے. اتریا ہے مولا علی شیر خدا نے کہا کہ اپنے امام کو منع کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ علی یہ رہن دو، یہ میرے حسین کے بیچ کا معاملہ ہے. تو کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے اتر آئیے اور اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھیے. تو حضرت عمر، اب آپ دیکھیے حضرت عمر کس قدر عظمت کرتے. حضرت عمر نے کہا کہ میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے، میں تو چرواہے کا بیٹا ہوں، یہ آپ کے ہی نانا کا ممبر ہے. اب آپ دیکھیے اہل بیت فضیلت، صحابہ کرام اہل بیت کو کتنی فضیلت دے رہے ہیں اور اہل بیت صحابہ کرام کو کتنی فضیلت دے رہے ہیں. تو کہا کہ اچھا آپ کے نانا کوئی ممبر نہیں ہے تو آپ میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جائیے. تو جب حضرت عمر بیٹھے تو انہوں نے کہا اب مجھے اس ممبر پہ حسین نے بٹھا دیا، اب اس کو ممبر سے مجھے کوئی نہیں اتار سکتا. تو یہ تو فضیلت ہم نے اہل بیت کی فضیلت تو خلفائے راشدین سے سیکھی. غوث پاک فرماتے ہیں، غوث العظم دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کمینہ خادم خدام خاندان تو خادمی تو دائم بود مباح تھا. فرماتے ہیں کہ میں خاندان رسالت کا ایک کمینہ خادم ہوں اور یہ خادمی برقرار رہے اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں. فرماتے ہیں غیر آل نبی حاجت اگر طلب روا مدار یکی از ہزار حاجت، آل نبی کے بغیر اگر میں 1 سے 1000 حاجت مانگوں تو اللہ میری پوری مت کرتا. تو یہ غوث پاک نے ہمیں عقیدہ دیا. اور غریب نواز کا اللہ اکبر، ان کی تو شان نرالی. فرماتے ہیں شاہست حسین، بادشاہت حسین، دینست حسین، نی پناس حسین، سرداد نداد دست در دست پلید، حقا کے بنا لا الہ حسین. قسم خدا کی، حقا کا مطلب قسم خدا کی، حسین بنا لا الہ ہیں، یعنی لا الہ کی بنیاد حسین ہیں. یہ غریب نواز نے فرما دیا. اب حضرت سب بزرگان نے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت نعیم الدین اولیاء، حضرت صابر پاک، سب بزرگان دین انتہائی درجے کی محبت کرتے تھے. اور سب بزرگان دین کی درگاہوں میں امام حسین کا غم ہوتے ہوئے ملے گا، فضیلت ملے گی، تعزیہ داری ملے گی، علمداری ملے گی، عزاداری ملے گی. اور اس کے بعد اور یہ ہم لوگ ہمارے صوفیہ کرام نے یہی سکھایا ہے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر پار نہیں ہو سکتے. کیونکہ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو رہ گیا وہ ڈوب گیا. تو اس لیے جو رہ گیا وہ نوح کے بیٹوں کی طرح ہے. حضرت نوح کے بیٹے ڈوب گئے تھے اور اس لیے بیٹے بھی تھے لیکن جو ان سے رہ گئے ڈوب گئے. اس صورت سے کوئی کتنا بھی کوئی کچھ بھی ہو، جو اہل بیت کی محبت سے منکر ہے وہ پار نہیں ہو سکتا. حضرت قبلہ شاہ نیاز بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ نے، ہم لوگ نیازی ہیں، انہوں نے ہمیں اتنی بڑی شان تھی، قطب عالم مدارم کا لقب تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ 72 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ سیدھا جنت میں جائے گا اور باقی فرقے اپنی سزا کاٹ کے جائیں گے. الحمدللہ وہ فرقہ میرا ہے کہ جو بے حساب جنت میں جائے گا اللہ. اور اس جانے کا طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا کہ نیاز اندر قیامت بے سر و سامان نہ خواہش شد کیا ضب تولا علی داری تو سامان، یعنی نیاز قیامت میں بے سر و سامان نہیں جائے گا. کیا سامان ہوگا؟ علی داری، کیا ضب تولا ہے علی داری تو سامان، علی کی محبت و سامان ہے. تو ہمیں بے حساب پار کرنے کا ایک فارمولہ نیاز بن نیاز نے یہ دیا کہ علی کی محبت ساتھ ہوگی. اور فرمایا اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، اور دارت نیاز حشر خود امید با حسین با اولیاء حشر محبان اولیاء. یہ نیاز جو ہے اپنے امید کا حشر، اپنے حشر کی امید نیاز حسین کے ساتھ رکھتا ہے، کیونکہ اولیاء کی محبت کرنے والوں کا حشر اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے. تو حسین کی محبت، علی کی محبت، یہ بے حساب بخشش کا طریقہ بتایا ہمارے بزرگان دین نے. اور ہم جتنے بھی بزرگوں کے ماننے والے محبان اہل بیت ہیں اور جو سیدھے سچے مسلمان ہیں، ان سے میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت ہم پہ واجب ہے، فرض ہے، اور ان کی محبت ہی نجات ہے. اور ان کی محبت کرنے والے کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ان کی محبت نہیں کرنے والے کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دے گا.
اس لیے آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ رسول اہل بیت رسول سے محبت کریں اور خلفائے راشدین صحابہ کرام کی تعظیم کریں اور بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بزرگوں کی طریقہ سیکھ پہ چلتے ہوئے محرم داری عزاداری جو بزرگوں کا طریقہ بتایا اس طرح سے منائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.